حضرت پیر صاحب، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اور مقام، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مختصر اور خوبصورت اور جامع ابتدائیہ آپ نے ارشاد فرمایا اور سارے پروگرام کا احاطہ کیا آج کی اس خوبصورت انٹرو میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن عظیم نعمتوں سے نوازا تھا اور ان نعمتوں کا اظہار قرآن حکیم میں جا بجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تاکہ حضور علیہ السلام کی امت یہ سمجھے کہ یہ پاک پروردگار نے اپنی حبیب کو کیا کیا شان رفیع عطا فرمائی ہے۔ ان عظیم انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا اس دنیا میں تشریف لانا، سبحان اللہ، اور آپ کی نسل مبارک کی امینہ بن کر تشریف لانا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے رائج انسانی جو ایک اصول تھا اس کو آ کر یہاں بدلا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری کائنات انسانی میں نسل انسانی اس انسان کے بیٹوں سے جاری ہوتی ہے، ہر نبی کے لیے، اولیاء کے لیے، اوصیاء اور جمیع انسانوں کے لیے، لیکن حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہاں آ کر اللہ رب العزت نے وہ اپنے ازلی اور ابدی اصول کو بدلا ہے اور ان کو حضور علیہ السلام کی مبارک نسل کا امی بنایا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتیازات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتیاز سیدہ ہیں، بے شک ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس لیے تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کے بیٹے جوان رہتے، یعنی یہ بھی ایک قرآنی تصور ہی ہے، بیٹے جوان رہتے اور وہ حضور کے بعد نسل مبارک کے امی بنتے، رائج طریقہ کے مطابق نسل چلتی، اور وہ حضور چونکہ خاتم النبیین کا تاج پہن کر تشریف لائے تھے، تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے تھے، تو بیٹے جوان ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو یہ کسر شان نبوی ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بیٹوں کو کم سنی میں اپنی بارگاہ میں بلا کر جناب سیدہ کو یہ امتیازی شان عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی مبارک نسل ان کے ذریعہ سے جاری فرمائی، اور اس پر 20 احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری نسل کو میرے علی کے صلب میں رکھا اور میری بیٹی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ سے جاری کیا۔ یعنی یہ عقیدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جس کی سینکڑوں احادیث جس کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی شان ہے، اور یہ ان کا وجود انعامات باری تعالیٰ سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ عقد مبارک کے حوالہ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بطور وحی یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے میری بیٹی فاطمہ الزہراء کا اللہ فرماتے ہیں ہم نے عرش پر نکاح کر دیا ہے، سبحان اللہ، آپ اسے زمین پر منعقد کریں۔ کیا بات ہے! اب اس میں جو ایک طرف تو یہ شرف کہ یہ نکاح عرش پر پہلے منعقد ہوا اور زمین پر بعد میں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھوٹا سا جو نقطہ ہے فلسفہ کے حوالہ سے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نکاح کا انعقاد سر عرش پہلے کیوں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ ابتر بک رہے تھے اس وقت نسل مبارک میں کثرت کا وعدہ اور انعامات کی، معجزات کی، خیر کثیر کا وعدہ جس ذات نے کیا تھا، اس ذات نے کہا کہ ابتر کا جواب چونکہ دینا ہم نے اپنے ذمہ لیا تھا، اس لیے پہلے یہ عقد وہاں منعقد ہوگا پھر فرش زمین پر منعقد ہوگا۔ تو یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہراء کی، اور یہ اس عقد مبارک کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے پر اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی. آقا شاداں اور فرحاں اپنے بیت الشرف سے مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا حضور اتنی مسرت. فرمایا مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے. وحی کے ذریعہ سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ حکم لے کر آئے ہیں. اس گھرانے کی ذرا شان تو سمجھیں کہ عقد ہو تو وحی کے ذریعہ سے حکم آئے, شہزادگان آئیں تو نام مبارک وحی کے ذریعہ سے آئیں. ہر کام اللہ اپنی شان اور اپنی قدرت کے تحت کرے, کیونکہ اب تک کا جواب دینا اس نے اپنی ذمہ کرم پہ لیا تھا. اس لیے یہ انعامات کی ایک طویل فہرست ہے جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے. اور مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ یہ تم کسی صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہیں دے رہے, بلکہ یہ لفظ کہہ کر تم قادر مطلق اور قادر حقیقی کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہو. تو میں اپنے حبیب کو یہ خیر کثیر عطا فرماؤں گا کہ اس پر اپنے انعامات کا سلسلہ طویل کروں گا اور طویل رکھوں گا. یہ بہت بابرکت نسبت ہے عقد کی, معمولی نسبت نہیں ہے. اور یہ پھر دیکھیں کہ کیا اہتمام ہے کہ یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے, چونکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے عقد میں آنا تھا, مشیت الہی تھی, تو اللہ رب العزت نے دولہا کے لیے اہتمام یہ کیا کہ اسے اپنے بیت العزت میں بلایا. کیا بات, یعنی حضرت مولا علی مرتضیٰ کو مولود کعبہ بنایا. شریعت میں مرد حاکم ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہیں کل فاطمہ یہ نہ کہیں کہ میں رسول خدا کے گھر سے آئی ہوں, تو علی جو ہے دولہا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے گھر سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا شان ہے, کیا بات ہے.